السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے مکروہات، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں جس کو کرنے سے وضو میں ثواب جو ہے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مستحبات ہوتے ہیں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کو کرنے سے کیا ہے ثواب بڑھ جاتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کرنے سے گناہ ملتا ہے، یعنی ثواب کم ہو جاتا ہے، اور نہ کرنے سے ٹھیک ہے کم نہیں ہوتا۔ وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا یا ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا کیا ہے، وضو کی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اعضاء وضو سے لوٹے وغیرہ میں پانی ٹپکانا، جب آپ وضو کرتے ہیں لوٹے وغیرہ سے تو اس میں پانی ٹپکانا یہ مکروہ ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، ٹھیک ہے، وضو خانے الگ بنانا چاہیے۔ پانی میں تھوکنا یا ناک سنکنا، اگرچہ دریا یا حوض ہو، چاہے دریا ہو یا حوض ہو، ہے نا۔ حوض تو پتہ ہے ایک چوڑا اور ایک لمبا کیا ہوتا ہے، ایک جس میں پانی بھرا ہوتا ہے اس کو ہم حوض کہتے ہیں۔ پانی میں تھوکنا یا ناک سنکنا، یہ چاہے دریا ہو یا حوض ہو، دونوں ہی حالت میں مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا کیا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو وضو جو ہے قبلہ کی رخ نہ ہو۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، وضو کر رہے ہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ سب کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی آپ کو ضرورت تھی ایک لوٹے کی، آپ نے کر دیا ایک بالٹی پانی، تو یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اتنا بھی پانی کم نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ وضو ہی نہ ہو یا سنت ہی نہ ہو۔ چہرے پر زور سے پانی مارنا، ٹھیک ہے، چہرے پر زور سے پانی نہیں مارنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا، کہ یہ ہندوؤں یعنی کافروں کا طریقہ ہے، ایک ہاتھ سے منہ نہیں دھونا چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ سے منہ دھوئیں، یعنی چہرہ۔ گلے کا مسح کرنا جبکہ گردن کا سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، گلے کا جو مسح ہوتا ہے وہ مکروہ ہے، اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے، اور گردن کا تو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا ہے بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ سے کیا کرنا، کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ جو وضو میں ہم کرتے ہیں اس کی الٹی چیزیں جو ہیں وہ سب کیا مکروہ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب وضو توڑنے والی چیزیں بھی دیکھیں گے ہم ابھی۔ کیا ہے، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، وہ کیا ہے، برس یعنی سفید داغ پیدا کرتا ہے۔ اگر دھوپ کے آپ گرم پانی سے آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو، سفید داغ آپ کے ہو جائیں گے، یعنی ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آنکھیں جو ہے بند نہیں کرنی چاہیے، اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو جو پانی ہے وہ نہیں جا پائے گا۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، یعنی یہ سب کیا ہے، وضو کے مکروہات ہیں، ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں، یہ بہار شریعت میں ہے، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا، آپ کو دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا پتھری جو مرد یا عورت کے آگے پیچھے کے مقام سے نکلے، ٹھیک ہے، تو ان سے کیا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام سے کیا ہے، ہوا کا نکلنا، اس سے بھی ہو جائے گا۔ خون یا پیپ یا پیلے پانی کا بدن کے کسی بھی حصے سے نکلنا اور بہنا، کھانے یا پانی یا صفرا کے منہ بھر کے آنا، ٹھیک ہے، منہ بھر کے آنا جیسے منہ بھر کے مطلب جیسے پلٹی کرتے ہیں ہم تو ایک منہ بھر کے ہوتی ہے، اس کے برابر ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا، کھانے یا پانی یا صفرا کے منہ بھر کے کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سو جانا کہ دونوں سرین اپنی جگہ اچھی طرح نہ جمے ہوں، اس سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ رانے، سوم رانے کہتے ہیں سرین کو۔ چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر سو جانا، چت لیٹو یا کروٹ یا پٹ لیٹو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جنون سے، غشی سے، اور اتنا نشہ کر کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ شراب پینے سے، ان چیزوں سے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
بالغ شخص کا رکوع سجود والی نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں کیا ہے، اگر آپ اتنی زور سے ہنس رہے ہیں کہ آس پاس والے جو ہے سن لیں نماز میں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ کیا ہے، دانتوں سے اس قدر خون نکلنا کہ اس سے تھوک کا رنگ سرخ ہو گیا، ٹھیک ہے، تھوک کا رنگ کیا ہے، لال ہو گیا یا اورنج ہو گیا، ان چیزوں سے کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے دانت سے خون نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوک کا رنگ اگر بدل جاتا ہے تو آپ کا کیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی بہنا، کیونکہ وہ پانی ناپاک ہے۔ اگر آنکھ دکھ رہی ہے، اس سے پانی نکل رہا ہے، آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد پانی نکل رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ ناپاک پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی پھوڑا یا کوئی مرض ہو، ان کی وجہ سے جو پانی بہے، اس سے بھی وضو جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 3 مسئلے ہیں، اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آج یہاں تک پڑھائیں گے ہم۔ مسئلہ کیا ہے، عورت کے آگے کے مقام سے جو خالص رطوبت بغیر خون والی نکلتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں۔ اگر یہ رطوبت کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دانہ تھا اور وہ پھوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، ٹھیک ہے، جیسے پھیل جاتا ہے، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہیں نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے، ٹھیک ہے۔ ان صورت میں کیا وضو باقی ہے، کیا بلغم کی قید سے وضو نہیں ٹوٹتا، جتنی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، صاف صفائی رکھنی چاہیے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔